دلاور چین سے قبر میں سوئے گا، میں بدستور آج کے غم اور کل کے اندیشوں میں گرفتار رہوں گا، چھپتا پھروں گا اور بھاگتا رہوں گا، کسی مقصد اور کسی سمت کے بغیر زندگی سے فرار کے عذاب کو جھیلتا رہوں گا اور سوچتا رہوں گا کہ اب اس MWD کمپلیکس کا کیا بنے گا جسے وزیران سے چھین لیا گیا تھا اور جس کا وارث میں تھا۔ اس کا وارث اب کون ہوگا اور وہاں اب کیا ہوگا؟ وہی جو پہلے ہونا تھا یا وہ جو پہلے نہیں ہوتا تھا؟ رابعہ بے وقوف جذبات کی روح میں بہہ کر تباہ ہو جانے کو تیار تھی تو کہاں جائے گی؟ کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے۔ اس ٹھکانے میں کیا ہے جہاں تو نے فکر آشیاں بندی کی تھی؟ اس گھر کی دیواروں میں تو صرف وقت کے آسیب زدہ رہ سکتے ہیں جہاں وزیران نہ رہا، اور اب وہ تنہا ریٹائرڈ زندگی گزارنے والا سیشن جج بھی نہ رہے گا۔ یہ جگہ رین بسیرا بندے، نہ تیرا نہ میرا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بیٹھا رہا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ میرے ارد گرد کی دنیا بے وجود ہو گئی تھی جس میں انسان چلتی پھرتی اور آتی جاتی پرچھائیاں بن گئے تھے، اور ٹریفک کے شور میں بھی ایک سناٹا تھا کہ صدا دیتا تھا، اور شہر کو شہر خوشاں کی ویرانی نے یوں ڈھک لیا تھا جیسے ہزاروں صدیوں کی تہذیب کو مٹی ڈھانپ لیتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اخبار کو دیکھا جس کا ہر لفظ مجھے پہلے ہی ازبر ہو گیا تھا، اور بینچ سے اٹھ کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ نہ جانے کب مجھے خیال آیا کہ پیدل جانے کی بجائے میں ٹیکسی میں جا سکتا ہوں اور کم وقت میں زیادہ محفوظ طریقے سے اورینٹ ہوٹل پہنچ سکتا ہوں جہاں محسن اور ٹیڈی میری واپسی کے انتظار میں ہیں۔ اس دشت تنہائی میں جہاں خیالات کی یادیں سموم میں راستہ سجائی نہ دیتا تھا، یہ خیال کسی نشان منزل کی طرح تھا۔ میں نے نا امیدی اور احساس بے چارگی کو کم ہوتے محسوس کیا۔ ہاں، اس وقت مجھے رفاقت کی اور دستگیری کی ضرورت ہے، ان سہاروں کی ضرورت ہے جو میرے یقین کو اور میرے اعتماد کو بحال کر سکیں، اور میں اس قابل ہو سکوں کہ اس نئی اور غیر متوقع صورتحال کا جائزہ عقل سلیم کی مدد سے لے سکوں۔ ایک رکشہ والے نے یکماں مہربانی مجھے بٹھا لیا اور اس بات پر بہت ناراض ہوا کہ میں نے اسے روکنے کے لیے رکشہ کے سامنے آ کر لیٹنے کا طریقہ کیوں اختیار کیا۔ حالانکہ میں پریشان خیالی کے باعث فٹ پاتھ پر سڑک پر اترتے وقت ایک گھڑے میں پیر پڑنے سے گرا تھا، مگر فوراً کھڑا بھی ہو گیا تھا۔ سفر کے دوران میں بھی اس نے اپنے لن ترانی جاری رکھی اور مجھے متعدد مفید مشوروں سے مفت نوازا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں اپنی ساری پریشانیوں کی تفصیل ایک خط میں لکھ کر پیر ڈونگے شاہ کے مزار پر 100 روپے نقد اور 1.25 تولے چاندی کے ساتھ رکھ آؤں تو اسی رات بابا مذکور خواب میں نمودار ہو کے سارے مسائل کا حل بتا جائیں گے۔ غالباً میں صورت سے اتنا پریشان نظر آتا تھا کہ وہ رحم کھانے پر مجبور تھا۔ وہ نان سٹاپ بولنے کا عادی تھا، چنانچہ اس نے آخری وقت میں ان شکوک کا اظہار بھی کر دیا کہ اسے میری صورت دیکھی ہوئی لگتی تھی۔ میں سمجھتا تھا ابھی تک اس کے لاشعور میں یا تحت الشعور میں میری اخبار میں شائع ہونے والی تصویر محفوظ ہے۔ اس سے پہلے کہ تصویر کا نقش شعور کے خانے تک پہنچتا، میں نے رکشہ رکوایا اور اس کی روانگی کے بعد پیدل چل کے اورینٹ ہوٹل پہنچا۔ خلاف توقع محسن کو اور ٹیڈی کو ابھی تک اس خبر کا علم نہ تھا جو ہمارے لیے اتنی ہی بڑی خبر تھی جتنی دنیا کے لیے آخری ایٹم بم گرائے جانے کی ہوگی۔ انہوں نے انتظار سے اکتا کر کے لولا شروع کیا تھا کہ میں نے دستک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مناسب الفاظ میں مجھے خوش آمدید کہتے اور میرے ساتھ وہی سلوک کرتے جو میں نے ان کے ساتھ اپنے پرانے یا اب رابعہ کے گھر میں کیا تھا، انہوں نے میری صورت کے جغرافیے پر غور کیا اور نقشہ بدلا ہوا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ کیا ہے عزیزم؟ محسن نے کہا، تجھ پر چل چلاؤ کسی کیفیت ہے۔ قسم اللہ کے سکندر بخت، تمہارا چہرہ تو گھنٹہ گھر بنا ہوا ہے۔ 12 بجے ہوئے ہیں، ٹیڈی بولا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے ان کے سامنے اخبار پھینک دیا اور خود ایک بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مشہور صنعتکار چودھری دلاور کا قتل؟ محسن نے زور سے پڑھا اور اس کے الفاظ پر ٹیڈی یوں اچھلا جیسے ہر لفظ ریوالور سے نکلنے والی گولی تھی۔ کیا؟ کس کا؟ کون؟ اس نے گڑبڑا کے کہا اور اخبار چھین لیا۔ محسن نے بلا ارادہ اسے ایک گالی دی اور اخبار پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر محسن نے اس کی درخواست پر خبر کو بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ میں سگریٹ سلگائے خالی الذہن لیٹا چھت کو دیکھتا رہا جس پر گزرے ہوئے وقت کی پرچھائیاں اسی طرح گڈمڈ ہو رہی تھیں جیسے میرے خیالات۔ محسن نے خبر کو دوسری بار خاموشی سے اور زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اس نے طویل خاموشی کے ایک مضطرب وقفے کے بعد کہا۔
اخبار میں وہی آتا ہے جو ہو جاتا ہے، اور اس میں کون سی نہ ہونے والی بات ہے، میں نے کہا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ یقین نہیں آتا کہ چودھری دلاور جیسے لوگ اتنی آسانی سے قتل کیے جا سکتے ہیں۔ قاتل بھی اس کی خوابگاہ تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہوگا جتنی آسانی سے میں یہاں اس کمرے میں پہنچ گیا، میں نے کہا۔ یار، یہ اتنا بڑا کارنامہ کون سر انجام دے سکتا ہے؟ محسن بولا۔ ہم سے بڑا بھی کوئی شکاری تھا جو اس کی طاق میں تھا۔ کون تھا وہ شکاری؟ اصل شکاری تو قضا کا نامہ بر ہے، میں نے کہا۔ وہ جسے شکار کرنا چاہے کر لیتا ہے، اسے بہانوں اور وسیلوں کی کمی نہیں۔ ہم کسی ظام میں اس کی جان کے طلبگار بنے پھرتے تھے۔ پھر بھی سوچنے کی بات ہے، محسن نے کہا۔ ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ در پردہ اس کی دوستی کس سے ہے اور دشمنی کس سے۔ میں اسے کاروباری رقابت کا نتیجہ نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ جذباتی ہو کے قتل نہیں کرتے۔ ان کے لیے آدمی کی حیثیت مشین کے ایک پرزے کی ہے، جو صحیح کام کرتا رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بدل دیا جاتا ہے۔ اسے بدلنے کے لیے وہ کوئی خاص تردد نہیں کرتے اور کوئی پریشانی مول نہیں لیتے۔ ریوالور کی ایک گولی سے سر میں ایک سوراخ کر دینا کافی سمجھتے ہیں، اور لاش پھر سڑک پر پڑی رہے یا مردہ خانے میں، وہ بھول جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ تو کسی نے اس کے لہو سے انتقام کی پرانی آگ ٹھنڈی کی ہے، اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ تھوڑے سے خون سے نہیں بجھ سکی تھی، جو ایک جان لینے والی گولی کے زخم سے بہتا ہے۔ اس نے دلاور کو اتنی بار قتل کیا کہ اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکل جائے۔ اور ایک نظریہ میرا یہ بھی ہے کہ اس قاتل نے خنجر سے دل پر وار نہیں کیا اور ریوالور کی سب گولیاں سینے میں نہیں اتاری۔ اس نے ایک شیطانی دماغ کو نیست و نابود کیا، جسم کے اس حصے کو تباہ کیا جو اس کے خیال میں سب سے زیادہ مجرم تھا۔ محسن کی بات نے مجھے متوجہ کر لیا تھا۔ اس کی توجہ جذباتی نہیں عقلی تھی، اور اس کی سوچ کا انداز میری سوچ کے مقابلے میں زیادہ ٹھوس اور منطقی تھا۔ تیرے خیال میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے ہمارے علاوہ؟ میں نے کہا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے الف دین کا نام آتا ہے، محسن نے کہا۔ اسی جنون کی کیفیت میں وہ فتح شیر کا سر کاٹ گیا تھا۔ تافو کے ساتھ ہونے والے سلوک کی اور اس کی لاش پر ڈھائے جانے والے غیر انسانی مظالم کے ذکر نے اس کا دماغ الٹ دیا تھا۔ اس کی وحشت فتح شیر سے بدلہ لے کر کم نہیں ہوئی تھی۔ دیوانے کے دماغ میں ایک خیال سما جائے تو اسے کون سمجھائے؟ اس کی اپنی عقل 100% یقین کے ساتھ خود کو حق بجانب قرار دیتی ہو تو وہ دنیا کی کیسے سنے؟ اس نے بیوی بچوں کے ساتھ فرار اختیار کیا تو صرف اس لیے کہ کہیں جذباتی رشتوں کا خیال اس کے ارادوں کو کمزور نہ کر دے۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پاگل ہو جاتا تو پہلے سب رشتوں کو ختم کرتا، پھر دلاور کو اور اس کے بعد اپنے آپ کو، مگر وہ پاگل نہیں ہوا تھا، صرف ایک خیال سے مغلوب ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے عقل کی ساری سپاہ کو ایک محاذ پر مجتمع کر لیا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ جیسے تافو کے قاتل نہیں پکڑے گئے تھے، ایسے ہی دلاور کے قاتل کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ تافو کا جسد حاکی بھی سامان عبرت بنا تھا اور دلاور کو بھی اس نے تماشا عبرت بنا دیا۔ شاید تو ٹھیک ہی کہتا ہے، میں نے کہا۔ دشمن تو بہت تھے دلاور کے، مگر ان میں الف دین کوئی نہ تھا۔ ہاں، اور اسی لیے یہ جرم خود بخود ہمارے نام لکھا جائے گا، محسن تلخی سے بولا۔ الف دین کو بھلا کون جانتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الف دین نے ہمارے لیے سلامتی کے در بند کر دیے ہیں، میں نے کہا۔ اگر دلاور زندہ رہتا تو شاید کسی دن ہم اسے دنیا کی عدالت میں بھی ثبوت اور شہادتوں کے ساتھ گھسیٹ لاتے اور خود اس کی زبان سے اعتراف کروا لیتے کہ مجرم کون تھا۔ اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ذہن اس خبر کے بین السطور کچھ اور پڑھ سکتا ہے، محسن نے پھر اخبار پر نظر جما کے کہا۔ یعنی وہ بات سارے افسانے میں جس کا ذکر نہیں۔ ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ہم مدعی ہیں نہ منصف، حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مختلف زاویے سے دیکھا جائے تو حقیقت بدل جائے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نگاہ کا زاویہ بدل جائے تو حقیقت کا ظاہری روپ بدل جائے، لیکن حقیقت تو وہی رہتی ہے۔ زمین کی سطح پر کھڑے ہو کر دیکھنے سے زمین نہ گول نظر آتی ہے اور نہ گردش میں محسوس ہوتی ہے۔ خلا کی بلندی سے یہ گول چمکتا ہوا سیارہ لگتی ہے۔ کبھی آدمی مریخ سے دیکھے گا تو کچھ اور لگے گی۔ بجائے ارشاد، اب اس خبر کا پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے خبر کی لاش پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کوئی خاص بات؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ خاص بات تو خود خبر ہے۔ کیا تو نے اس سے پہلے قتل کی کسی واردات کا اتنا تفصیل ذکر پڑھا ہے؟
محسن نے کہا جو کچھ کل آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا اور اس میں دلاور بمقابلہ سکندر کیس کی تفصیلات ایک خاص زاویے سے پیش کی جائیں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ قتل کی خبر نہیں، قتل پر ایک فیچر ہے جو کسی رپورٹر نے خاصی محنت سے تیار کیا ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی غیر ضروری محنت کرتا ہے تو بلا وجہ نہیں کرتا، اسے محنت کا مخصوص معاوضہ دیا گیا ہوگا۔ اس خیال یا مفروضے کی کوئی اہمیت نہیں، میں نے کہا، میں اسے مسترد کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتا کہ اس فیچر میں تصویر کیوں نہیں ہے؟ محسن نے اخبار اٹھا کے کہا، کیا اخبار والوں کو دلاور کی تصویر نہیں مل سکتی تھی؟ عموماً مقتول کی تصویر بھی خبر کے ساتھ شائع ہوتی ہے، مردہ حالت میں یا زخمی چہرے کے ساتھ۔ اس کیس میں چہرہ اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ تصویر سے شناخت کیا جا سکے۔ میں نے کہا، تصویر اتارنے سے فائدہ کیا ہوتا؟ اور اگر سٹاپ، پہلے یہی نقطہ توجہ طلب ہے۔ محسن نے کہا کہ چہرہ شناخت کے قابل نہیں رہا۔ ایک دم مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ دلاور کا چہرہ نہیں؟ کیا یہ ناممکن ہے کہ چہرہ کسی اور کا ہو؟ محسن نے کہا، مشکل تو ہے مگر کیا یہ ناممکن ہے؟ ناممکن بھی ہے، میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دلاور کی شناخت بغیر چہرے کے بھی ہو گئی ہے۔ پولیس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ مشہور صنعت کار چودھری دلاور کو قتل کر دیا گیا ہے، اخبار بھی ذمہ دار ہے۔ کس نے شناخت کیا ہے چودھری دلاور کو؟ محسن نے میز پر مکہ مارا۔ اس کے چوکیدار نے، اور اس کی شناخت کی بنیاد بنایا ہے حالات اور واقعات کو۔ چونکہ گزشتہ شب گاڑی میں چودھری دلاور ہی آیا تھا اور لاش بھی اس کے بیڈ روم میں پائی گئی، اس کے کپڑوں میں اس کی گھڑی انگوٹھی کے ساتھ، اور وہ لاش دلاور کے قد و قامت کے مطابق بھی ہے، اس لیے وہ دلاور کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور کون چاہے گا کہ اس کے گھر میں کمرے میں اسی کے کپڑوں میں یوں مرے؟ اور فقط چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اگر چاہوں کہ عبدالودود منظر بن کے اس کے گھر میں اس کی خوابگاہ میں اسی کا حلیہ اختیار کر لوں اور پھر یوں مر جاؤں کہ شناخت ممکن نہ رہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا فضول بکواس ہے؟ میں نے کہا، ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر دلاور یہ چاہے کہ دلاور مر جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ محسن نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تیرا مطلب ہے دلاور نے قتل کا یہ ڈرامہ سٹیج کیا ہے؟ وہ زندہ ہے اور اس نے کسی کو مار کر اپنی جگہ لٹا دیا ہے، میں نے کہا، اور استاد ٹیڈی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میرا بالکل یہی مطلب ہے۔ میری 7ویں حس کہتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، محسن بولا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کے 2 چکر لگائے اور 1 گلاس ٹھنڈا پانی پیا، کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ مجھے سخت شک ہو رہا ہے کہ اگر میں پاگل نہیں ہوا ہوں تو پھر تو پاگل ہو گیا ہے۔ باقی دنیا ویسی ہی ہے جیسی تھی۔ باقی دنیا پاگل ہے جو اس خبر پر یقین کر چکی ہوگی، محسن نے کہا۔ میں نے ابھی تک اس میں سے سچائی کے 50% عنصر کو خارج کر دیا ہے، یا یوں سمجھ لے کہ اس میں 50% جھوٹ کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ خود تو بھی تسلیم کر چکا ہے کہ حقیقت کبھی 50% نہیں ہوتی۔ دلاور یہ ڈرامہ اپنے لواحقین کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک، مگر لواحقین تو کسی نامعلوم عزیز کے گھر میں ہیں، محسن بولا، اور انتظار کر رہے ہیں کہ مری میں برف گرنی شروع ہو تو وہ آگے جائیں۔ افسوس کہ وہ لاش کی شناخت کے لیے دستیاب نہیں، مگر آج نہیں تو کل انہیں معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ چوکیدار ان پڑھ ہے، اس نے اخبار نہیں پڑھا تھا، مگر مجھے معلوم ہے کہ کل سے مری میں برف پڑ رہی ہے، محسن بولا۔ وہ واپس آ کے حیران یا پریشان ہو سکتے ہیں کہ انہیں یہ خبر نہیں ملی۔ مری کے سنو فال میں اخبار نہیں پہنچتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری دلاور ان کے ساتھ ہی لوٹ آئے اور ان سے زیادہ حیران پریشان ہو کہ میرے گھر میں میرے نام سے کوئی مقتول ہو گیا، اور پولیس بعد میں یہ گتھی سلجھاتی رہے کہ وہ کون تھا جس نے ایسا کیا، اور کیا تو کیوں کیا۔ ظاہر ہے ان سوالات کا دلاور کیسے جواب دے سکتا ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ مری میں برف باری کا نظارہ کر رہا تھا۔ پولیس چوکیدار کو پیش کرے گی، کیوں سکندر بادشاہ؟ استاد ٹیڈی نے کہا۔ چوکیدار کہے گا سوری، مجھ سے شناخت میں غلطی ہو گئی، محسن ہنسا، اور دلاور کہے گا سوری، میں تم کو بتا کے نہیں جا سکا، میں اپنی گاڑی دفتر میں چھوڑ گیا تھا۔ پولیس سوال کرے گی کہ آپ اپنی گھڑی اور انگوٹھی گھر پر چھوڑ گئے تھے، میں نے کہا۔ دلاور جواب دے گا کہ میرے پاس 3 گھڑیاں اور 4 انگوٹھیاں ہیں، میں اگر ایک بھی نہ پہنوں تو میری مرضی۔ الو کے پٹھے، سوال جواب کیے جائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ دلاور کو اپنے قتل کا یہ ڈرامہ آخر کر کے ملا کیا۔
میں نے چلا کے کہا، کیا فائدہ ہوگا اسے؟ یہ تو ایک جواری بھی نہیں جانتا کہ کچھ داؤ پر لگانے سے کیا ملے گا۔ محسن نے کہا، لیکن فرض کر ہم اس خبر پر یقین کر لیتے ہیں یا اس کی صداقت جاننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی دلاور کی کوٹھی کا رخ کرے گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب سانپ مر گیا ہے تو بل میں انگلی ڈالنے سے کیا ڈرنا۔ ہم خود کو ماشاءاللہ بہت ذہین، چالاک اور بہادر بھی سمجھتے ہیں۔ ہم ہاتھ ملائیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے کہ بڑا دلاور بنتا تھا، مارا گیا اسی خوش فہمی میں، اور ہم اس خوشی کے علاوہ خوش فہمی میں اگر دلاور کے گھر کے قریب پھٹکے یا جنازے میں شامل ہوئے اور قبرستان گئے تو پکڑوانے والے ہمیں فوراً پکڑوا دیں گے۔ یہ تو بعد میں ثابت ہو ہی جائے گا کہ الحمدللہ چودھری دلاور بخیر و عافیت ہیں۔ اس جال میں پھنس کر ہم بخیر و عافیت نہیں رہیں گے۔ تیری بات سے میں قائل ہو جاتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ کا جال ہے، میں نے کہا، مگر یہاں بیٹھ کر صرف الفاظ سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہ سچ ہے تب بھی اور جھوٹ ہے تب بھی، تصدیق تو یقیناً کرنی پڑے گی۔ محسن بولا، لیکن ہم بھی جوابی چال سوچ سمجھ کر چلیں گے۔ وہاں دلاور کی جگہ کوئی اور مر گیا ہے تو ہماری جگہ بھی کوئی اور پہنچ سکتا ہے، مثلاً اپنے مرزا غالب ہیں۔ غالب نے دلاور کو قریب سے نہیں دیکھا ہے، میں نے کہا، اسے صرف ہم پہچان سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کون کون ہمارے لیے چشمے برا ہے۔ استاد پیڈرو اور نواب خسرو جمشید، گاما ماچھی، اس کا مینیجر اور دلاور کے سب دستے راست۔ جب جنازہ چودھری دلاور کا ہوگا تو یہ صورتیں تو ضرور نظر آئیں گی، خواہ وفات اصلی ہو یا نقلی۔ بس تو ایسا کرتے ہیں کہ بقلم خود چلتے ہیں اور چودھری صاحب کی آخری رسوم میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ محسن بولا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اگر یہ دام اجل ہمارے لیے پھیلایا گیا ہوگا تو سب شکاری چکنے ہوں گے۔ ہم تسلیم بجا لائیں گے اور کہیں گے کہ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں نے کہا، آخر شرافت اور مروت بھی کوئی چیز ہے، وہ سب قبرستان سے گھر چلے جائیں گے اور ہم بڑے گھر۔ میں نے جو شعر ابھی پڑھا تھا اس پر دوبارہ غور فرمائیے۔ محسن بولا، اس میں تماشائے اہل کرم کے ساتھ فقیرانہ بھیس کا ذکر بھی تھا۔ ہم ایسا بھیس بدلیں گے کہ خدا نہ خواستہ قضا وہیں آئے تو ایک بار خود فرشتہ اجل بھی دھوکہ کھا جائے۔ لیکن بھیس بدلنے کا فن مجھے تو نہیں آتا، میں نے کہا۔ ابھی تک جو تھوڑا بہت ظاہری حلیہ بدل کے کام چلا تھا وہ مذاق تھا، صورت بدلنا اتنا آسان نہیں۔ وہاں ہر نظر کو تلاش ہوگی تو چھپنا محال ہوگا۔ ویسے تو میک اپ صرف خواتین ہی شوقیہ کرتی ہیں، محسن بولا، لیکن فلم، سٹیج اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں کچھ ایسے ماہر ہوتے ہیں جو میک اپ مین کہلاتے ہیں اور ایسا کمال فن رکھتے ہیں کہ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا کے دکھا دیں، جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو جوان کر دیں۔ یہاں تک کہ ہم چاہیں تو انہی چہروں کو دلاور اور استاد پیڈرو کا ایسا نقش ثانی بنا دیں کہ خود دلاور اور پیڈرو چکرا جائیں اور مشکل میں پڑ جائیں کہ اصلی کون ہے، نقلی کون۔ تو جانتا ہے کسی ایسے ماہر فن کو؟ میں نے کہا، ایک بات مت بھولنا نور چشم کہ یہاں جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں نا، یہی دشمن بھی سوچ سکتے ہیں اور انکل رضوی بھی سوچ سکتے ہیں۔ انکل رضوی کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، ان کی نظر چہروں کا ایکس رے کر سکتی ہے۔ وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچیں گے کیونکہ وہ بھی کسی الف دن کو نہیں جانتے اور یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ واردات ہم ہی کر سکتے ہیں۔ وہ دلاور کی موت پر یقین کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں تسلیم کر سکتے کہ اس قتل میں ہمارا ہاتھ ہوگا۔ محسن نے پورے وثوق سے کہا، وہ ہماری فطرت سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم اپنے دفاع میں تو قتل کر سکتے ہیں لیکن کسی سوتے ہوئے شخص کو اتنی بے دردی سے ہلاک نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے شفاق نہیں ہیں، تاہم ان سے وہاں ملاقات یقینی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی تو لاش پولیس کے قبضے میں ہی ہوگی۔ میں نے کہا، وہ پوسٹ مارٹم کی قانونی کارروائی بہرحال کریں گے۔ کیا یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ ہم ہسپتال میں ہی چودھری صاحب کے درشن کر لیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، محسن نے کہا۔ پہلے وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وارث بن کے کون آیا ہے اور لاش کون لے کر جاتا ہے۔ وہاں ناکامی ہوئی تو پھر گھر چلیں گے، وہ ہمارا انتظار کریں گے اور جنازہ رات سے پہلے نہیں اٹھائیں گے۔ رات ہونے میں کتنی دیر ہے؟ کیا اتنے کم وقت میں ہمارا چہرہ بدلا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں اپنے مزار غالب پر انحصار کر رہا ہوں، اس کی رسائی ہر جگہ ہے۔ محسن نے کہا، اس کے فلیٹ میں چلتے ہیں یا اس کے آفس سے معلوم کرتے ہیں؟ ویسے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور کوئی وقت نہیں کہ کب کہاں ملے گا، پھر بھی کوشش کر کے دیکھنے میں حرج نہیں۔
مجھے رابعہ سے بھی بات کرنی تھی۔ میں نے کہا اس کی گاڑی کہاں ہے؟ وہیں کھڑی ہے، محسن بولا۔ ہم اس کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ شمشاد کی گاڑی کو کہاں چھوڑا تھا؟ میں نے کہا اس کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر، اب تک اسے مل چکی ہوگی۔ محسن نے کہا رابعہ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس کی گاڑی استعمال نہیں کر سکے۔ میں نے کہا بہتر ہے وہ خود بھی گاڑی لینے نہ جائے، گاڑی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دے، پولیس پہنچا دے گی۔ یہ ٹھیک ہے، دلاور کے قتل کی خبر بھی اسے مل ہی چکی ہوگی، اسے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کیا ہے۔ محسن بولا اگر منظر سیدھا دلاور کے گھر چلا جائے تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، ایک مشہور آدمی کے جنازے میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، اگر رابعہ ہمیں کہیں سے پک اپ کر لے تو بہت سی باتیں ہو جائیں۔ میں نے کہا اس کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اپنے پرانے گھر میں جا کے کیا دیکھا، اور اسے پوچھنا ہے کہ وہ اپنا پیسہ اس گھر کو خریدنے میں کیوں خرچ کر رہی ہے جس میں رہنا شاید ہمارے نصیب میں نہیں۔ نصیب کا لکھا کون جانتا ہے سکندر بادشاہ، استاد ٹیڈی نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ اب ہم ہی کو دیکھو، کل کہاں تھے آج کہاں ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور رابعہ کی نیت اچھی ہے تو نتیجہ بھی اچھا ہی نکلے گا۔ باہر سے بہت اونچی آواز میں کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز نے مجھے متوجہ کیا۔ 2 افراد کی آواز نمایاں تھی اور وہ نہ جانے کس بات پر جھگڑ رہے تھے، مگر وہی چھٹی حس جو انسانوں اور حیوانوں کو خطرات سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت ہوشیار کر دیتی ہے، میرے کام آئی۔ یہ شور کیسا ہے میاں حوجی؟ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ حوجی نے دروازے کا رخ کرتے ہوئے کہا اس ہوٹل کا مینیجر میں ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی آواز صاف سنائی دی، میں بتا چکا ہوں کہ یہاں کوئی نہیں، ہمارے پاس وارنٹ ہے۔ دوسری آواز نے کہا بندہ نہیں ملا تو ہم چلے جائیں گے۔ عجیب تماشا ہے، جہاں دل چاہا وارنٹ لے کر گھس گئے۔ اے بھائی یہ شرفا کا ہوٹل ہے، آپ لوگوں کا یہاں اس طرح تشریف لانا ہی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ میں تو کسی پولیس والے کو کرائے پر کمرہ نہیں دیتا، اگر وہ وردی میں ہو تو صاف انکار کر دیتا ہوں کہ کمرہ خالی نہیں ہے۔ مینیجر نے برہمی سے کہا جس دن میں آؤں گا اس دن دیکھوں گا۔ دوسرے شخص نے گرج کر کہا سارے کمرے خالی ملیں گے۔ ہاں ہاں اپنے ساتھ توپ لے آنا، مینیجر بولا۔ جیل خانے کی گاڑی لے آنا، مسافروں کو اس میں بھر کر لے جانا اور توپ چلا کر ہوٹل گرا دینا، مجھے پھانسی لگا دینا یہیں۔ تم لوگ سب کچھ کر سکتے ہو اور کرتے ہو، بادشاہت ہے تمہاری، اسی لیے تو شریف آدمی تمہارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ بک بک مت کرو، یہ دوسرا کمرہ کھلواؤ۔ فوجی کے اشارے سے قبل ہی صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ پولیس وہاں کسی کو تلاش کرتی ہوئی پہنچی تھی۔ ابھی تک میں نے مجرم کا نام نہیں سنا تھا، لیکن سب سے بڑا مجرم میں خود تھا۔ زیادہ امکانات اسی بات کے تھے وہ میری گرفتاری کے وارنٹ لے کر آئے تھے۔ اگر وارنٹ کسی اور کے لیے تھے تب بھی میں محفوظ نہیں تھا۔ اسے تو پولیس اپنی خوش قسمتی شمار کرتی کہ وہ چھوٹے مجرم کو پکڑنے گئے تھے اور ہاتھ آ گیا بڑا مجرم۔ کمرہ کس کے نام پر ہے؟ میں نے کہا میرا مطلب ہے ٹیڈی کا نام کیا لکھوایا ہے؟ خواجہ نیک محمد، محسن بولا۔ کبیر خان تو لکھوا نہیں سکتا تھا، امیر خان بھی مجھے ٹھیک نہیں لگا تھا۔ پولیس تو یہاں بھی آ جائے گی سکندر بادشاہ، ٹیڈی نے بدحواسی میں کہا۔ کل کتنے آدمی ہیں باہر؟ میں نے کہا اور کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ 3 تو پولیس والے تھے رائفل لیے ہوئے، وہ بولا۔ ایک تھانے دار قسم کی چیز تھا، ہوٹل کا مینیجر تھا اور اس کے ساتھ 2 بیرے تھے، 8-10 آدمی تھے۔ دروازے سے باہر نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں۔ میں نے کہا اب تم ذرا ہمت اور عقل سے کام لو، ابھی دروازہ بند رکھو اور ان کے دروازے بجانے کا انتظار کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں تب تک۔ کیا مطلب؟ ٹیڈی نے بوکھلا کے کہا۔ مقابلہ کرو گے ان کا؟ نہیں، جب وہ دستک دیں تو تم ظاہر کرنا کہ سوتے سے اٹھے ہو۔ میں نے کہا ہم کھڑکی کے راستے باہر چلے جائیں تو پردہ برابر کر دینا، ان پر خفا ہونا کہ وہ میں کر لوں گا، لیکن تم کھڑکی سے کیسے نکلو گے؟ کمرہ تو 4تھی منزل پر ہے۔ ٹیڈی بولا تم ہماری فکر مت کرو، ہم پیراشوٹ کے بغیر بھی کود جائیں گے۔ میں نے کہا 50 فٹ کیا ہے، تمہاری ہڈی پسلی سلامت نہیں رہے گی۔ ٹیڈی کا رنگ اڑ گیا، مگر میں دیکھ چکا تھا کہ کھڑکی سے 7 فٹ نیچے ایک چھجا ہے جو تیسری منزل کے تمام کمروں کی کھڑکیوں کے اوپر سے گزرتا ہے۔ 2 فٹ چوڑے اس شیلف نما سائبان کا مقصد بارش کو براہ راست کھڑکی پر گرنے سے روکنا تھا، لیکن ہوٹل میں رہنے والوں نے اسے کوڑے دان کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔
وہ ہر فاضل چیز جو سڑک پر یا کسی راہگیر کے سر پر نہیں گری تھی وہ چھجے پر جمع تھی۔ ہم لندن میں تھے تو پارٹ ٹائم سرکس میں یہی کام کرتے تھے، محسن نے کہا۔ اس کے اطمینان سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی فرار کے اس راستے سے واقف ہے۔ وہ تو 100 فٹ کی بلندی ہوتی تھی جہاں سے ہم کپڑوں میں آگ لگا کے چھلانگ مارتے تھے اور سیدھے پانی کے تالاب میں غرق۔ میں نے کہا، اب بھی ہم چاہیں تو یہ پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ باہر سے مینیجر کی برہم آواز آئی، دروازہ مقفل ہے۔ مجرم باہر سے دروازے مقفل کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، زیادہ تجربہ کار اور خرانٹ انسپیکٹر نے کہا۔ بیٹھ جاتے ہوں گے مگر یہ ہوٹل ہے، جو کمرہ بک نہ ہو اس کی چابی میرے پاس رہتی ہے۔ مینیجر بولا، یار گولی مارو چابی کو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ انسپیکٹر نے گرم ہو کے کہا، ورنہ میں حکم دیتا ہوں دروازہ توڑنے کا۔ ایسا ٹارزن تو مجھے نہیں لگتا سب میں سے کوئی، مینیجر نے تن سے کہا۔ لیکن دیکھ لو، میں چابی منگواتا ہوں، یہ دروازے کاغذ کے بنے ہوئے نہیں ہیں تھانے دار صاحب، مارو ٹکر اگر دل چاہتا ہے تو۔ تم ضرورت سے زیادہ بھونکتے ہو، تھانے دار مشتعل ہو کے بولا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، مینیجر نے بڑی دلیری سے جواب دیا۔ تم کو نہیں معلوم کہ یہاں کون کون آتا ہے اور اس ہوٹل کے مالک کسے جانتے ہیں؟ تم تو مجھے بھی نہیں جانتے، لیکن میں تم جیسے 10 انسپیکٹروں کو جانتا ہوں جو یہاں آئے اور گئے۔ تمہاری تنخواہ سے زیادہ یہاں ایک ویٹر کو تنخواہ ملتی ہے، مگر وہ ٹپ لیتے ہیں اور تم رشوت لیتے ہو۔ اچھی دلچسپ لڑائی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ مینیجر بھی شیر کے مقابلے میں سوا شیر ہے، محسن نے کہا۔ ہر ہوٹل کے مینیجر کو نڈر اور شہزور بننا پڑتا ہے، میں نے کہا۔ اچھے خاصے ہوٹل کے مالک بااثر قسم کے بدماشوں کو یہ ذمہ داری سونپ دیتے ہیں تاکہ ہوٹل میں امن و امان رہے، غلط قسم کے لوگ ہوٹل میں داخل نہ ہونے پائیں، اور ہو جائیں تو کوئی غلط کام نہ کر سکیں۔ مینیجر پولیس کی مدد کے بغیر ہی ان سے نمٹ لے، بدنام ہوٹل چلتا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پولیس کو پیسہ دیتے ہیں۔ ہر تھانے کو اپنے علاقے سے اسی بات کا وظیفہ ملتا ہے کہ جہاں کسی ہوٹل میں غیر قانونی یا غیر اخلاقی دھندے چلتے ہوں وہاں قدم بھی نہ رکھیں، محسن بولا۔ اور یہ لوگ جن کا کھائیں انہی پر گرائیں تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ غالباً اس ہوٹل کا مینیجر ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہے، میں نے کہا۔ جو غلط کام نہیں کرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، ممکن ہے اس کو اپنے اور مالکوں کے اثر و رسوخ پر اعتماد ہو، محسن بولا، اور اس کا ثبوت فوراً ہی مل گیا۔ لو دیکھ لو، چادر جھاڑ لو، تکیے کے اندر دیکھ لو، میز کے خانوں میں جھانک لو، مینیجر نے دروازہ کھول کے کہا۔ تم قانونی کارروائی میں رخنہ ڈال رہے ہو، میں تم کو بھی گرفتار کر لوں گا، انسپیکٹر نے دھاڑ کر کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ مینیجر نے تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا۔ ابھی فون آ جائے گا تمہاری ڈی آئی جی صاحب کا تو تمہاری ساری اکڑ فون نکل جائے گی۔ میں ان سے فون پر بات کر چکا ہوں کہ تم شریف مسافروں کو پریشان کر رہے ہو۔ اخباری بیان دے دیا ہے میں نے کہ تم نے مسافروں کے کمروں سے سامان اٹھایا ہے، اور کسی مسافر نے تائید کر دی نا تو یہ دونوں پھول اتر جائیں گے کندھے پر سے۔ مجھے تو مالک 10 منٹ میں چھڑا کے پھر یہیں بٹھا دیں گے۔ میری اور تمہاری نوکری میں فرق ہے۔ دیکھو مینیجر صاحب، ہماری بھی مجبوری ہے۔ انسپیکٹر کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ ہمیں مخبر نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایک اشتہاری مجرم سکندر بخت کو خود یہاں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ ہم تصدیق کیے بغیر کسے رپورٹ دے سکتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ بعد میں اس نے کوئی ہنگامہ یا خون خرابہ کیا تو تمہارے لیے بھی پریشانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی۔ اس ساتھ والے کمرے میں کون ہے؟ اس میں خواجہ نیک محمد، مینیجر نے غالباً رجسٹر سے تصدیق کر کے بتایا۔ انسپیکٹر کی وضاحت کے بغیر اس کا رویہ بھی مصالحت آمیز ہو گیا تھا۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا اور ہم دونوں کھڑکی کی طرف لپکے۔ تم کھڑکی بند کرو اور پردے ڈال کے لائٹ بجھا دو، میں نے سرگوشی میں کہا اور ٹیڈی نے سر ہلایا۔ ہمارے پیچھے دروازے پر دستک ہوئی۔ محسن چوکھٹ سے لٹک کر نیچے اتر چکا تھا۔ میرے لٹکتے ہی ٹیڈی نے آواز پیدا کیے بغیر کھڑکی بند کر دی۔ میں اور محسن اب زمین سے 40 فٹ اوپر دیوار سے چپکے کھڑے تھے۔ جہاں چھجے پر ہمارے قدم تھے اس کی چوڑائی اتنی نہیں تھی کہ ہم اس پر سیدھا چل سکیں۔ بہت نیچے ہر قسم کی گاڑیاں آ جا رہی تھی اور انسانوں کی بستی، کھلونوں کی دنیا نظر آتی تھی۔ راہ چلنے والے میں سے کوئی اوپر منہ اٹھا کے نہیں چل رہا تھا، لیکن بہت سے لوگ دکانوں کے تھڑوں پر اور گھر کے چبوتروں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سر اٹھاتا تو ہمیں دیکھ لیتا۔ اس کے علاوہ تنگ سڑک کے پار 2 منزلہ سے منزلہ مکان بھی تھے۔
یہ شام کا وقت تھا اور سردی بڑھ گئی تھی، اس لیے چھت پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور کھڑکیاں بھی بند کر دی گئی تھیں۔ اس کے باوجود ہمارے دیکھے جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ میں نے محسن کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ پھیلا کے سرکنے لگا۔ ہم دونوں میں سے کسی کو بلندی کے خوف کا نفسیاتی مرض نہیں تھا، ورنہ چکر آ جاتا تو ہم پہلے بجلی کے تاروں کو شارٹ سرکٹ کرتے، برقی وفات پاتے اور تار توڑ کے گھروں میں اندھیرا کرتے ہوئے سڑک پر گرتے تو ہماری ہڈیاں پس از مرگ سرما ہو جاتی۔ ہم ساتھ والے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ چکے تھے جب کسی نے نیچے سے چیخ کر کہا، اوئے ایک ہی ہو رہا ہے، مرن دی صلاح ہے، اور میں نے دیکھا تو نصف درجن کے قریب افراد اوپر منہ اٹھائے کھڑے تھے۔ میں نے ہاتھ لہرا کے اشارے سے سب خیریت ہے کا مفہوم واضح کرنا چاہا اور مسکرایا بھی، مگر اتنے نیچے کھڑے ہوئے لوگ تشویش میں مبتلا تھے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے ہمیں نشے میں سمجھا ہوگا، کچھ نے کہا ہوگا کہ پاگل ہیں اور خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ یہ بھی سمجھے ہوں گے کہ ہم بل ادا کیے بغیر ہوٹل سے فرار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کوئی ہمارے اشاروں سے مطمئن نہیں ہوا اور دیکھتے دیکھتے وہاں اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ میں نے کھڑکی کے قریب پہنچ کر شیشے پر آہستہ سے مکہ مارا، شیشے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ محسن نے زیادہ عقل مندی سے کام لیا اور ہاتھ پر رومال لپیٹ کر پھر زیادہ قوت کے ساتھ مکہ مارا۔ چٹکنے کے بجائے شیشہ ٹوٹ کر اندر جا گرا اور اس کا چھناکا ہمیں بم کے دھماکے سے زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے شیشے کے خلا میں ہاتھ ڈال کر چٹکنی کھولی اور کھڑکی کو تھوڑا سا دھکیلا، لیکن اس کے پٹ مضبوطی سے ملے رہے۔ محسن نے دوسرے پٹ کی چٹکنی کھولی۔ نیچے سے مجمع اب اونچی اونچی آوازیں لگا رہا تھا اور یہ ضروری تھا کہ ہم فوراً اندر غائب ہو جائیں۔ نچلی منزلوں کے رہنے والے اس شور و غل پر متوجہ ہو چکے تھے اور اپنی اپنی کھڑکی سے سر نکال کر اوپر دیکھنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان چھجا حائل تھا۔ تاہم ہوٹل میں مقیم کچھ لوگ یقیناً سمجھ چکے تھے کہ اوپر کوئی گڑبڑ ہے جدھر مجمع اشارے کر رہا ہے۔ محسن نے چوکھٹ تھام کر کھڑکی کو کندھے سے دھکیلا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ اوپر سے بھی دونوں پٹ چٹکنی لگا کے بند کیے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا کام بہت مشکل ہو جاتا۔ زیادہ طاقت صرف کر کے دھکا لگانے میں ڈر تھا کہ ہم اچھل کر نیچے نہ جا گریں۔ دوسری مرتبہ کی کوشش سے اندازہ ہوا کہ پٹ کچھ جام ہے۔ تیسری دفعہ دھکیلنے سے کھڑکی کھل گئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے ہاتھوں سے چوکھٹ کو تھاما اور اندر اتر گیا۔ محسن میرے پیچھے پیچھے آیا اور میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ لوگوں نے دیکھ لیا، یہ بہت برا ہوا، محسن بولا۔ لوگوں سے زیادہ ہوٹل کے نچلی منزل پر رہنے والوں سے خطرہ ہے، میں نے کہا۔ وہ فون اٹھا کر کاؤنٹر پر کسی سے کہہ دیں گے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے اور ہوٹل والے باہر نکل کر دیکھیں گے تو انہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ پولیس ابھی ہوٹل میں ہی ہے، میں نے کہا۔ وہ فوراً تاڑ لیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ محسن بولا۔ ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہیں، اس کمرے سے کیسے نکلیں گے؟ کمرے سے باہر نکلنا کیا مشکل ہے؟ کمرے باہر سے مقفل ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ اندر سے تو چابی کے بغیر کھولے جا سکتے ہیں۔ ہوٹل سے نکلنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بس جی، ہو گئی تسلی؟ میں نے مینیجر کی آواز سنی۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ اس نام اور حلیے کا کوئی آدمی میرے سامنے سے نہیں گزرا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں نے ڈور لاک کے سوراخ پر آنکھ رکھ کر دیکھا تو وارنٹ لے کر آنے والے پولیس واپس جا رہے تھے۔ انسپکٹر اور مینیجر کی تکرار جاری تھی، لیکن اب الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ یہ آوازیں دور ہوتے ہوتے معدوم ہو گئیں تو میں نے آہستہ سے دروازے کے گول ہینڈل کو گھمایا اور کوریڈور میں جھانک کر دیکھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی محسن آگے بڑھا اور ہم باہر نکل آئے۔ چند سیکنڈ بعد ہم نے پھر اپنے کمرے کا دروازہ بجایا۔ دروازہ فوراً کھل گیا، یوں جیسے ٹیڈی دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ تم نے پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا، میں نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارے سوا اب کوئی آ ہی نہیں سکتا، ٹیڈی نے دانت نکال کے کہا۔ میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے تھے تم؟ تالے کے سوراخ میں سے جھانک رہا تھا، ٹیڈی بولا۔ اگر ہم نیچے کود گئے ہوتے تو اتنی جلدی لوٹ کر کیسے آ سکتے تھے؟ میں نے کہا۔ ارے سکندر بادشاہ، اب ہم بے وقوف ضرور ہیں لیکن اتنے بھی نہیں جتنا تم ہمیں بناتے ہو، ٹیڈی بولا۔
جب پولیس چلی گئی تھی تو میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تھا، اس وقت تم دونوں ساتھ والے کمرے میں گھس رہے تھے۔ میاں خوجی، ہم تو سمجھے تھے کہ مصیبت ٹل گئی، لیکن نیچے لوگوں نے ہمارا سرکس مفت میں دیکھ لیا، محسن بولا۔ ابھی پولیس نیچے پہنچے گی تو انہیں رپورٹ ملے گی کہ اوپر گڑبڑ ہے، اور وہ باہر جا کے تفتیش کریں گے تو کوئی چشمدید گواہ بتا دے گا کہ 2 بازیگر کس کمرے سے نکلے تھے اور کدھر گئے تھے۔ میں نے کہا، پھر اب کیا کریں؟ ٹیڈی کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ تم تو فوراً نکل جاؤ، میں نے کہا۔ باہر جاتے وقت چابی کاؤنٹر پر دے جانا۔ میں ویٹر کی وردی بدل کر نکلتا ہوں اور محسن کے ساتھ آتا ہوں۔ محسن لباس ہی بدل لے گا تو پہچانا نہیں جائے گا۔ تماشا دیکھنے والے دونوں کا حلیہ بتائیں گے تو یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم دروازہ مقفل کر آئیں گے، تم جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ تم لوگ کہاں ملو گے؟ وہ گھبراہٹ میں بولا۔ رتن سنیما کے اندر پوسٹر دیکھتے رہنا، ہم وہیں آ جائیں گے۔ میں نے اسے باہر دھکیل دیا اور سوٹ کیس کھینچ کر بیڈ کے نیچے سے نکالا۔ محسن نے اپنے لیے جو لباس منتخب کیا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے کریم کلر کی پتلون اور نیلی جرسی اتار کے دوسری جرسی پہن لی جس پر زرد اور سرخ آڑی دھاریاں تھیں اور سیاہ پتلون چڑھائی۔ اتنی دیر میں اپنے کپڑے اتار کے میں نے ویٹر کی سفید وردی پہنی جو مدت سے محفوظ پڑی تھی۔ اس پر ہوٹل کا نمبر اور مونوگرام نہیں تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ اس وقت پولیس کی موجودگی کے باعث جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس میں کوئی میری صورت یا وردی کے بارے میں غور نہیں کرے گا۔ بڑی عجلت میں اپنے کپڑے سوٹ کیس میں بند کرنے کے بعد میں نے سوٹ کیس کو پھر بیڈ کے نیچے کیا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کوئی بے ترتیبی نہیں تھی اور میں اپنے حلیے سے مطمئن تھا۔ ڈر یہ تھا کہ کسی بھی وقت پولیس پھر دوڑتی ہوئی آ جائے گی۔ میں کمرے سے 1 منٹ پہلے نکلا اور جب میں زینے سے اتر رہا تھا تو میں نے پولیس انسپکٹر کو 2 سپاہیوں کے ساتھ اوپر لپکتے دیکھا۔ اسی وقت محسن کمرے سے نکلا اور اس نے دروازہ بند کیا۔ آٹومیٹک ڈور لاک سے کمرہ مقفل ہو گیا۔ میں سر جھکائے نیچے چلتا گیا۔ ظاہری اطمینان کے باوجود میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میری آزادی اور اسیری کے درمیان کہیں ایک نامعلوم نظر نہ آنے والا لمحہ حائل تھا۔ اگر اس لمحے میں کوئی بھی مجھے ایک نظر دیکھ لیتا اور میری صورت کے نقوش پر دھیان دیتا تو میں اسی زینے کے وسط میں پکڑا جاتا، لیکن پولیس والے اپنی دھن میں اوپر جا رہے تھے اور کسی بھی ویٹر سے ان کو سروکار ہی نہ تھا۔ خود میں نے باادب ملاحظہ ہوشیار ہو کے انہیں راستہ دیا اور ایک کونے میں دبک گیا۔ وہ پیر کو زور زور سے پٹکتے نکل گئے تو میں آگے بڑھا۔ ابھی مجھے محسن کی فکر تھی، وہ پولیس کو کوریڈور میں ملے گا اور پولیس کا کیا بھروسہ کہ اسے پوچھ گچھ کے لیے روک لیں، مگر اس کا امکان بہت کم تھا کیونکہ چشمدید گواہوں میں سے کوئی ساتھ نہ تھا، اور ساتھ ہوتا بھی تو صورت سے محسن کو نہ پہچان پاتا۔ 40 فٹ نیچے کھڑے ہوئے لوگوں نے صرف کپڑوں کا رنگ دیکھا ہوگا، صورت ان کو کہاں نظر آئی ہوگی، اور محسن اب بالکل مختلف کلر سکیم میں تھا۔ آخری زینے پر قدم رکھتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو محسن نے مجھے انگوٹھے کو بلند کر کے آل اوکے کا سگنل دیا۔ میں سیدھا نیچے گیا اور ایک ویٹر کے نقش قدم پر چلتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا۔ پرانا تجربہ میرے کام آیا۔ میں نے چائے کی ایک ٹرے اٹھائی اور اسے ہتھیلی پر جما کے کندھوں کی طرف کر لیا۔ اس طرح میرا چہرہ جزوی طور پر چھپ گیا۔ یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ کسی نے چلا کر کہا۔ 220 میں ارجنٹ آرڈر ہے، میں نے کہا اور پرانے ویٹرز کی پھرتی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کاؤنٹر کے قریب خاصی گرما گرمی تھی۔ مینیجر کے پاس 2 پولیس والے کھڑے تھے اور کوئی درجن بھر شوقین مزاج لوگ جو ہماری بازیگری کے چشمدید گواہ تھے۔ مینیجر کا موڈ سخت آف تھا۔ گواہ مصر تھے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور سب متفقہ بیان پر قائم تھے، چنانچہ سب کو جھوٹا بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ سب پولیس کے ساتھ مجاہدانہ اور رضاکارانہ جذبے کے تحت آئے تھے، مگر اب پھنس گئے تھے کیونکہ پولیس والے ان کو تفتیش مکمل ہونے تک واپس جانے کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھے۔ انہیں تھانے جا کے بیان لکھوانا تھا اور اگر مجرم پکڑے گئے تو ان کو شناخت کرنا تھا اور شاید ہر پیشی پر حاضر خدمت ہونا تھا۔ جب تک مقدمہ چلے اور فیصلہ ہو، وہ سب نوجوان جوشیلے اور ناتجربہ کار لوگ تھے جن کے لیے قانون کی مدد کر کے مصیبت میں گرفتار ہونے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے اور کسی مظلوم کو قتل ہوتا دیکھیں گے تو آنکھیں بند کر کے گھر میں گھس جائیں گے، دروازے بند کر کے سو جائیں گے اور زبان بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ سمجھدار وہ ہوں گے جو تھانے جا کر بھی خاموشی کا نذرانہ پیش کر دیں گے اور نجات پا کے انجان بنے لوٹ آئیں گے۔ مینیجر سر پکڑے بیٹھا تھا، اسے یقین تھا کہ ہوٹل تباہ ہو چکا۔
ایک بار تو اس نے ہر مہمان سے بڑی شرافت اور شائستگی کے ساتھ زحمت دینے پر معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ یہ انہی کے مفاد میں ہے، لیکن اب پولیس دوبارہ ہوٹل کو کنگھالنے پر آمادہ تھی اور ہر کونے خدرے سے مجرم کو برآمد کیے بغیر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ معلوم نہیں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس نے ٹیلی فون اٹھا کے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، ہاں جی سر جی، آپ فوراً آ جائیں اور معاملے کو سنبھال لیں، یہاں کوئی میری نہیں سن رہا ہے۔ نہیں، وہ ابھی تک نہیں گئے، آپ فون کرائیں نا جی کسی سے، مگر ذرا جلدی، وہ بہت گڑبڑ پھیلا رہے ہیں۔ اس نے دھڑ سے ریسیور کو کریڈل پر مارا، غالباً اس نے مالکوں کو فون کیا تھا۔ اس وقت تک میں دروازے تک پہنچ گیا تھا، اگر اس کے سامنے یہ مجمع نہ ہوتا تو وہ ضرور مجھے روک کر پوچھتا کہ چائے باہر کہاں جا رہی ہے، مگر مجھے بڑا اچھا موقع مل گیا تھا۔ یہ اندازہ مجھے باہر نکلنے کے بعد ہوا کہ ہوٹل کو ہر طرف سے پولیس نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے مسلح آدمی ہر گیٹ پر کھڑے تھے اور ہر آنے جانے والے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیڈی پہلے ہی نکل گیا تھا۔